علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ انسان کی معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، سیاسی زندگی جتنے پہلو ہیں وہ سارے اسلام کے ضابطۂ حیات میں، اسلام کی ریاست اور امارات اور نظم و ضبط کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور گویا کہ دنیا کی زندگی اور پھر آخرت کی زندگی، ان سب کا دار و مدار اسلام کی تعلیمات پہ ہے، اور اس میں واضح پیغام اور واضح احکامات موجود ہیں، اور اوپر سے نوک پلک اور تمام تفصیلات وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور احوال صحابہ نے مکمل کر دیا ہے۔ اب ذرا سی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے اپنی معاشرتی زندگی گزارنی ہے تو وہ باہم معاشرت میں رہ کر، غاروں میں نہیں۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، دنیا چھوڑ دو، دنیا کو چھوڑ دو، دنیا گناہوں کا گھر ہے۔ یہ کسی مذہب میں ہوگا، فائنل دین اسلام ہے۔ اس نے یہاں پہ کہا ہے کہ اپنا حصہ لینا نہیں بھولنا، اپنا حصہ ضرور لو، اور پھر ساتھ ہی یہ کمال بیان کر دیا ہے کہ جو اچھا مسلمان ہے، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کے عمل سے مسلمان محفوظ رہے، ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت محفوظ رہے۔ اور مومن وہ ہوتا ہے کہ من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم و اعراضہم، وہ جو امن دے دیتا ہے اپنے رویوں سے، یعنی دوسرا محسوس کر لیتا ہے۔ یہاں تو اسلام میں تو یہ ہے کہ وہ جو مہیا کرتا ہے، ہاتھوں سے سلامتی دیتا ہے، ضرر نہیں پہنچاتا، قتل و غارت نہیں کرتا، زبان سے بہتان تلاشیاں نہیں لگاتا، مال کی چوری چکاری یا غبن یا کرپشن یا یہ کچھ نہیں کرتا۔ اور ایمان کی کمال یہ ہے کہ دوسرا خود محسوس کر لیتا ہے تو اس کو وصول ہو جاتا ہے اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا ہوا تھا۔ 13 مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مقابلہ لگایا ہوا تھا، لیکن امانتیں نبی پاک کے سپرد کر رکھی تھیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ صادق ہے، یہ امین ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے جب ہجرت کی نبی پاک نے تو حضرت علی کو فرمایا تھا کہ تمام امانتیں جن جن کی ہے ان کو ان کے سپرد کر کے تم مدینے چلے آنا۔ تو جو ایمان پہ ہوتا ہے وہ سلامتی دیتا ہے، وہ امن کا پیغام لے کر آتا ہے۔ تو اس بنیاد پر کہ شک کی بنیاد پر، وہم کی بنیاد پر، یا جھوٹے غیرت کے تقاضوں پہ بچیاں اگر گھر سے نکل کر خود نکاح کرتی ہیں تو ان کو یہ کہہ کے لاہور ہائی کورٹ کے دروازے پہ باپ اور اس کا سابق منگیتر وہ اینٹیں مار مار کر مار دیتے ہیں، اور ان کو ذرا بھی خدا کا خوف نہیں آتا کہ اس نے اگر اپنا حق مانگا ہے تو تم نے حق ان کو نہیں دیا، باپ نے نہیں دیا، یا اس کو کچلنے کی کوشش کی تو اس نے بغاوت کر دی، اپنا حق مانگنے کی عدالت پہنچ گئی تو انہوں نے مار دیا۔ عدالت نے پھر کچھ دنوں کے بعد سو موٹو لے کے ان سب پر فرد جرم لگا دی، لیکن اب اس کے بعد کوئی خبر نہیں ہوتی۔ یہ ہے کہ خدا کا کلام سورۃ النساء آیت نمبر 93 میں فرماتا ہے کہ جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے، اللہ کا اس پہ غضب ہے، اللہ کی اس پہ ناراضگی ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ جہاں قتل کے بارے میں خدا کا کلام یہ کہتا ہے ہمیشہ رہے گا۔ خالدن کا لفظ ہے، وہ ہمیشہ خلد کا لفظ جہنم میں کافروں کے لیے، لیکن یہاں ایک بندے کے، انسان کے قتل کی سزا کو ذرا مدت تک بیان کرنے کے لیے خالدن کا لفظ استعمال کیا ہے مفسرین کے نزدیک، اس لیے کہ ایمان پہ آنے والوں کو آخر پہ جنت میں بھیج دیا جائے گا، جہنم سے نکال لیا جائے گا، لیکن اس کی لمبی مدت بیان کرنا مراد تھا، اس لیے خالدن کا لفظ کہا ہے۔ تو اس لیے قرآن کا یہ کلام کا کہنا ہے کہ جس نے کسی انسان کو بچا لیا اس نے انسانیت کو زندہ کر دیا، اور جس نے ایک بندے کو قتل کر دیا اس نے انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس لیے جو فساد فی الارض کرتے ہوں، قتل و غارت کرتے ہوں، سرکاری اداروں پہ حملہ آور ہوتے ہوں، وہ باغی ہیں۔ ان باغیوں کی سزا اسلام کی شرعی عدالت ہے، جس میں وہ اپنے جرم کا اعتراف کریں گے اور اس کی سزا میں پھر شریعت سزا دے گی۔
کوئی اور طریقہ سسٹم ایسا نہیں ہے کہ جس میں ان کے حقوق ان کو نہ پہنچے ہوں یا ان کی صفائی کا موقع ان کو نہ دیا گیا ہو اور پھر ان کو سزا لگا دی جائے۔ یہ دہشت گردی کی یا دہشت گرد گروپوں کی بنائی ہوئی وہ سزائیں ہیں جن سے وہ بندوں کی گردنیں کاٹتے رہے ہیں۔ یہ ایک الگ قسم کا فساد فی الارض ہے اور ان کا علاج شریعت اسلام ہے، اور وہ شرعی کورٹس ہیں جن کی اگر اجرا کر دیا جاتا سپریم کورٹ کے اندر جیسے ضیاء کے دور میں ہوا تھا، شرعی بینچ بنا دیا گیا تھا تقی عثمانی کی سربراہی میں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ مودودی صاحب نے فرمایا عدالت ہے یہ سپریم کورٹ سے اوپر ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ان کے فیصلے خدا اور رسول کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ قرآن میں فرمایا، نبی پاک نے اپنی صحیح احادیث میں یہ جو فرمایا اس کے مطابق جج اپنا فیصلہ لکھتا ہے۔ اب ان کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خدا فرماتا ہے کہ جو اللہ حکم دیتا ہے وہ یحکم لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کو پیچھے لگ کے کوئی موڑ نہیں سکتا، وہ فائنل ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن البانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور کیا کریں۔